السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہم ماہ محرم کی شرعی حیثیت کے متعلق اور اس کی فضیلت کے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ محرم قمری اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس سے قمری اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اس مہینے کو بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا المیہ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امت میں اس ماہ مقدس سے متعلق نظریاتی اور عملی طور پر بہت سی رسومات، بدعات، غیر شرعی افعال اور بے بنیاد باتیں عام ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے طرح طرح کی من گھڑت چیزیں عام کی گئی ہیں جو کہ واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس ماہ مقدس کی حقیقت و فضیلت کے متعلق صحیح تعلیمات دھندلا کر کے رہ گئی ہیں۔ ماہ محرم ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے کائنات بناتے وقت ہی بڑی عزت و احترام اور فضیلت و اہمیت دی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین قیم یعنی سیدھا ہے۔ ان کی حرمت 2 معنی سے ہے، ایک تو یہ کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرا یہ مہینے واجب الاحترام ہیں، ان کی عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت نے منسوخ کر دیا، لیکن دوسرا باقی ہے۔ اس ماہ میں شہدائے کربلا پر ماتم کی حیثیت کچھ اس طرح ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ماتم کا الٹ جو ہے وہ صبر ہے۔ اللہ صبر کی تلقین کر رہا ہے مصیبت پہنچنے پہ یا پریشانی پہنچنے پہ، لیکن یہاں پہ شہداء کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جن شہداء پہ تم ماتم کرتے ہو، جن کے اوپر تم نوحہ کرتے ہو، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم ان کو لا تقولوا اور نہ کہو تم ان کو مردہ، بلکہ وہ جو مارے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کمی کو آئے، چاہے وہ مال کی ہو یا جان کی ہو، تو اللہ صبر کرنے والوں کو ہی خوشخبری دیتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور ایک اور مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کے اس دور میں اہل تشیع وہ اس ماہ محرم کے اندر
بہت ساری ایسی بدعات کو اختیار کرتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، ننگے پاؤں چلتے ہیں، پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، زنجیروں سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ پر تشدد کرتے ہیں۔ ایون کہ یہ چیز بڑھتی بڑھتی آہستہ آہستہ اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ اب وہ جو پیٹنے اور زنجیریں مارنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فائرنگ بھی کرنا شروع کر دی، اپنے آپ کو فائر سے یعنی گن سے فائر کر کے تکلیف دینا۔ تو یہ اپنے آپ کو اذیت دینا ویسے بھی اسلام میں قطعی طور پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جس طرح یہ پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز کی اللہ اجازت دیتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کچھ کام کرنے والے نہ کرنا، جیسے شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا، اس سے منع کہ یہاں اس مہینے کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے کہ شادی یا کوئی بھی کوئی کام کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو۔ تو ہاں اس مہینے کی فضیلت میں ہم مزید آگے اس کے روزے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس مہینے کے اندر عاشوراء کا روزہ ہے اور اس روزے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔